لانی قطب لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں 11ویں یا 12ویں یا ختم قل یا اس طرح کے جو سلاسل قائم کیے جاتے ہیں یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتے۔ کوئی باشعور مسلمان مومن جو کرتے جو نہیں کرتے ان کا تو مزاج الگ ہے، جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کو فرض کا درجہ نہیں دیتے، ایک نفل کا مستحب کا درجہ دیا جاتا ہے، تو مستحب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، مستحب سے روکا نہیں جاتا۔ 11ویں کیا ہے؟ پہلے آج تک ہمیں یہ نہیں پتا 11ویں کہتے کس کو، 11ویں کا پس منظر کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے، کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، اور 11ویں کو 11ویں ہی کیوں کہتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو 11ویں شروع ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی سے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی آج کے پیروں کی طرح نہیں ہے، نہ داڑھی کی توفیق، نہ سجدے کی توفیق، نہ شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق، اور کہا جی میں گدی نشین بھی ہوں اور میں سب کچھ بھی ہوں، تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے، حقیقی محمد مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جس کو 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے اس کو ولایت قبول ہے، جس کو داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، جس کو اللہ کی بارگاہ سے ولایت لینا قبول ہے، جس کو حضور کی غلامی کا پٹا کٹ ڈالنے اور حضور کا رنگ اختیار کرنا قبول نہیں ہے، اس کو ہاتھ چموانے قبول ہے، اس کو اپنی جمعیت اکٹھا کرنا قبول ہے۔ تو آج کے نام نہادی پیر کی طرح پیر عبدالقادر نہ تھے، پیر عبدالقادر وہ عبدالقادر ہیں، وہ پیر ہیں جن کی بزم میں، جن کی محفل میں ابن جوزی جیسا مفسر اور محدث بیٹھا کرتا تھا، اور 11 تفسیر شیخ عبدالقادر جیلانی سے سن کے کہا کرتا تھا شیخ نے یہ بھی درست فرمایا، یہ بھی درست فرمایا، یہ بھی درست فرمایا۔ 11 کے بعد 40 تفسیریں شیخ عبدالقادر جیلانی نے بیان کی، تو بیان کیا آیا محدث ابن جوزی کا، کہا کہ یہ 11 تک میرا علم تھا، اب اس سے آگے جتنا علم ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کا۔ تو درس نظامی جس کو آج ہم نے مروضہ رنگ دے دیا گیا ہے، عالم کو رسے سے کہتے ہیں، لاکھوں عالم تیار کی، لاکھوں دین پر عامل تیار کی، رسول اللہ کے غلام پیدا کی، آقا علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دل میں اتاری، پیری مریدی اس لیے قائم نہ کی، آپ کا اپنا کاروبار تھا، اپنے کاروبار میں سارے معاملات چلاتے تھے، اور اللہ کے رسول کی دین کی تبلیغ اپنی جیب سے کرتے تھے، اور چندے بٹولنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ قائم نہ کیا تھا، بلکہ علماء تیار کی، جنگین علماء، کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر، حدیث یہ لوگوں کو سنائی، اور اللہ کے بندوں کے دلوں کو بدلا اور حضور کی بارگاہ کا رستہ بتایا، وہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ تو انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا، کیا وہ مہینے میں ایک دن رکھ لیتے تھے جس طرح آپ نے رکھا ہوا ہے، ہم میں مگر کے بعد حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگ تشریف لے آتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنتے سناتے ہیں، اور دین مدین کے چند باتیں اور کلمات ہم سن لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی، اس سلسلے میں بیان ہوتا تھا، نعت رسول مقبول ہوتی تھی، تلاوت قرآن ہوتی تھی، وہ